اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج ہم نے بانگ درا سے ایک کلام لیا ہے، اس کلام کی انشاءاللہ تشریح آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں پہلا شعر۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جی تو ناظرین کرام، جیسا کہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف ایک وطن نہیں ہے۔ مسلمان چونکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ایک قوم ہے، ایک وطن کی بنیاد پر ایک قوم نہیں ہے۔ ان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، یعنی اپنے رب کو ایک مانتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا محبوب مانتے ہیں۔ ان کی بنیاد یہ ہے، اسی لیے جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ وطن کی بنیاد پر نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک قوم ہے تو عقیدہ توحید کی بنیاد پر رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مسلمان رہیں وہ ان کا ایک وطن ہی ہے، وہ مسلمانوں کا ہی وطن ہے۔ اسی کو اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جی تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کافروں کو مخاطب کر کے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے؟ نہیں، ہم وہ قوم ہیں جو اللہ رب العزت کی امانت پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن بھیجا ہے ہم اس قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں۔ اب تو ہمیں قرآن سے کوئی الگ بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اب ہم نے قرآن کو اپنے سینوں میں سما رکھا ہے، نہ اس میں اب کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی لا سکتا ہے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ جب بت قدے عام تھے، یعنی لوگ عام بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہر جگہ پر بت خانے بنے ہوئے تھے، ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آ کر ایک گھر کی بنیاد رکھی جسے رب کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا مرکز صرف وہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کا مرکز خانہ کعبہ ہے، یعنی اگر وہ جھکتے ہیں تو رب کے گھر کے آگے جھکتے ہیں، رب کے آگے جھکتے ہیں، رب کے گھر کو سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی قبلہ ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں بت قدے جب عام تھے تو ہمارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آ کر رب کا گھر بنایا، ہم اس کے محافظ ہیں، وہ ہمارا محافظ ہے، ہمارا ایک ہی قبلہ ہے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ جی تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، اقبال نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا تم کیا کہتے ہو، ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے؟ سنو، ہمارا بچہ تیغوں کو چلانا جانتا ہے، خنجر کو چلانا جانتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو خنجر کے سائے میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہمارے پرچم ہے نا اس کے اندر جو حلال کا نشان ہے وہ بھی خنجر کا سا ہے، خنجر جیسا ہی ہے، ہم خنجر کے سائے میں پل کر پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ خنجر چلانا جانتا ہے، ہمارا بچہ جہاد کرنا جانتا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن نے کہا ہے کہ جو بچ کے آ جائے جہاد سے وہ غازی ہیں، جو بچ کے نہ آئے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہیں۔ تو شہید کا مقام و مرتبہ بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بندہ واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا، ہاں مگر ایک خواہش کرے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ شہید ہی ہوگا،
وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں وہ لذت حاصل کر سکوں جو لذت اس وقت مجھے آئی تھی جب میں تیری راہ میں شہید ہوا تھا۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جی تو اقبال اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی تھی اذاں ہماری، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے نا، مکہ پاک میں پیدا ہوئے، تو صرف یہ نہیں کہ صرف عرب کے اندر ہماری اذانیں گونجی، بلکہ یورپ کے ممالک میں بھی جا کر مسلمانوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اذان کو بلند کیا، اذان کو پڑھا۔ مغرب کے ممالک میں بھی اذانیں گونجی، ہر طرف مسلمان موجود ہے، ہر طرف اذانیں گونج رہی ہیں، کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جو اذان کے بغیر دنیا میں گزرتی ہو، ہر وقت ہر گھڑی کسی نہ کسی جگہ پر اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اس قدر اپنا عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں، ہمارا اس قدر ایمان مضبوط ہے کہ ہم مسلمان اکٹھے ہو کر جس طرف چل پڑے ہمارا ایسا سیلاب ہوتا ہے، سیل رواں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، چاہے ہم 72 ہی کیوں نہ ہو، آگے سینکڑوں کی تعداد ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے ہم سینکڑوں سے لڑ کر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جی تو اقبال آسمان سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے آسمان تو جانتا ہے کہ ہم باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کافروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو ایک بار نہیں ہمارا امتحان دیکھ چکا بلکہ بدر میں بھی ہمارا امتحان دے چکا، احد میں بھی ہمارا امتحان دیکھ چکا، کربلا میں بھی ہمارا امتحان دیکھ چکا، ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں بار تو ہمارا امتحان دیکھ چکا ہے کہ ہم باطل کی قوتوں سے ٹکرا کر باطل کو شکست دے کر فتح یاب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ جی تو جیسا کہ آپ نے سنا اندلس ایک شہر ہے، اقبال اس شہر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے باغی اندلس تجھے یاد نہیں ہے جب ہم نے تجھ کو شکست دی تھی اور تیرے پہ حکومت کی تھی؟ یاد ہے نا تجھ کو کہ ہم نے تیرے پہ حکومت کی تھی اور کس طرح مسلمانوں نے حکومت حاصل کی تھی؟ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ جی تو اقبال اپنے اس شعر میں دجلہ کی جو لہریں ہیں نا ان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے دجلہ تو بھی ہمیں پہچانتی ہے نا کہ ہم نے کس طرح بغداد میں فتح حاصل کی، مسلمانوں نے کس طرح اپنی فتح کو حاصل کیا، تو بھی تو جانتی ہے مسلمانوں نے کتنی ٹھاٹھ کے ساتھ وہاں پر حکومت کی، تو ہمیں بہت خوب جانتی ہے مسلمانوں نے کس طرح فتح حاصل کر کے وہاں پر تربیت گاہیں قائم کی۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ جی تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں اے عرض پاک تو ایسے حاصل نہیں ہوئی ہمیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری بچیوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ رات کو اور دن کے درمیان یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس کا بچہ واپس آئے گا، کس کا بچہ نہیں آئے گا۔ ہم نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، تیری رگ رگ میں ہمارا خون شامل ہے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ جی تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، ہم ان کے احکام کو مانتے ہیں، ہمارا امیر کارواں کوئی عام دنیا دار نہیں ہے بلکہ ہمارا امیر کارواں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔
ہم ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں اور ان کے پیارے نام سے ہی، ان کے میٹھے نام سے ہی ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ہمارے دل خوش ہوتے ہیں، ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ جی تو اقبال مقطع میں کہتے ہیں اقبال کا ترانہ گویا کہ وہ ایک گھنٹی کی مانند ہے، جیسے ایک گھنٹی بجتی ہے، گویا اقبال کا ترانہ ایک گھنٹی کی مانند ہے۔ جب تک یہ گھنٹی بجتی رہے گی تو مسلمان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ اگر اقبال کی ترانے کی گھنٹی بجتی رہے گی تو سمجھ لینا مسلمان ابھی رکے نہیں ہیں، بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں مسلمان فتح یاب ہو کر ابھریں گے، پوری دنیا میں مسلمان حکومت کریں گے، اور اللہ اکبر کی صدائیں سر عام ہر ملک میں بلند ہوں گی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔ جی یہ تو تھی اقبال کے کلام کی مختصر سی تشریح، وگرنہ اقبال کے جو کلام ہے ایک ایک شعر پہ کئی گھنٹے ایک ایک شعر پہ ہم تشریح کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے لیکچر ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور مختصر وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اقبال کا پیغام آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید پروان چڑھائیں اور ایک ایک شعر پہ مزید تفصیل کے ساتھ تشریح کریں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی اسلام کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔